السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوگے۔ آج ہم لوگ دو وظائف کے بارے میں بات کریں گے جن کی اوتھینٹسٹی ہمیں قرآن اور حدیث دونوں میں ملتی ہے، اور اللہ کے نبی نے بہت زیادہ زور دیا ہے ان دو وظائف کے اوپر، اور قرآن کے اندر بھی بہت زیادہ زور دیا گیا ہے ان دونوں وظائف کے اوپر۔ اور وہ دو وظائف کیا ہیں؟ ایک استغفر اللہ اور ایک درود شریف۔ اب ان دونوں کے فائدے کیا ہیں اس پر بات کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر بولا کہ اللہ کے نبی، میں جو ہے نماز کے بعد دعا کرتا ہوں، تو میں کیا دعا مانگا کروں؟ کیا عمل ہونا چاہیے میرا نماز کے بعد؟ میں اللہ سے کیا مانگا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم درود بھیجا کرو میری ذات پر۔ کچھ عرصے بعد وہ پھر آئے اور انہوں نے آ کر بولا کہ اللہ کے نبی، جب میں آیا تھا تب میں 3 حصے دعا مانگتا تھا، اب میں ایک حصہ درود بھیجتا ہوں اور 2 حصے جو ہے نا وہ میں دعا مانگتا ہوں، تو اب میں کیا کروں؟ مزید بہتری کیا لاؤں میں اس کے اندر؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ تم میرے پر درود بھیجنا زیادہ کر دو۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ صحابی آئے اور آ کر بولا کہ اللہ کے نبی، اب میں 2 حصے جو ہے نا وہ آپ پر درود بھیجتا ہوں اور ایک حصہ جو ہے نا میں دعا مانگتا ہوں، اب میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہتر ہے، لیکن اس سے مزید بہتر یہ ہے کہ تم درود کو بڑھا دو۔ کچھ عرصے بعد وہ اللہ کے نبی کے پاس صحابی دوبارہ آئے اور آ کر بولا کہ اللہ کے نبی، اب میں نماز کے بعد صرف آپ پر درود بھیجتا ہوں، تو کیا یہ بہتر ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، اور اس کے بدلے اللہ تمہاری ہر جائز خواہش اور ہر دعا جو تم دل میں رکھتے ہو وہ قبول کرے گا۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر انسان دعا نہیں مانگ رہا اور ہر وقت اللہ کے نبی پر درود سلام بھیج رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی تمام ضروریات کو، تمام فریادوں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس انسان کے دل میں کیا ہے۔ قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے مومنو، تم میرے نبی پر درود بھیجو، کیونکہ میں اور میرے فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جب اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں تو جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کو بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں شخص ہے، آپ کا نام لے کر بتاتے ہیں کہ اس نے آپ پر درود بھیجا، اور اللہ کے نبی تک آپ کا درود پہنچتا ہے۔ جسٹ امیجن، تمام جہانوں کے لیے جو خیر تھے، جو نبی تھے، رحمت للعالمین کو آپ درود بھیج رہے ہیں، اور وہ آپ کے نام سے درود جا رہا ہے، اور ان کو پتہ چل رہا ہے کہ میرا یہ ایک امتی ہے، مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ درود و سلام کے بدلے میں انسان کے درجات بھی بلند کرتا ہے، نیکیاں بھی بڑھاتا ہے، اور انسان کے گناہ بھی معاف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے شخص کے اوپر۔ اور دوسرا وظیفہ ہے استغفار۔ اب استغفار کا کیا کانسیپٹ ہے؟ استغفار کرنے سے انسان کی پریشانی اور انسان کی زندگی کے اوپر کیا امپیکٹ آتا ہے؟ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تم اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر مشکل سے آسانی پیدا کر دے گا۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ جو شخص ہر وقت اللہ سے استغفار میں لگا رہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر کنسٹرکشن کے اندر سے، ہر مشکل رستے کے اندر سے اس کے لیے آسان رستہ نکال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ہر قسم کی پریشانی، اس کی انزائٹی، اس کا ڈپریشن، اس کے اوپر جو تنگیاں آئی ہوتی ہیں، انسان پھنسا ہوتا ہے تنگیوں کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کی تنگیوں کو دور کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے۔ اس سے بڑی اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کی ذات انسان سے راضی ہو کر اسے معاف کر دے؟ سب سے پہلی چیز یہ۔ اس کے بعد اللہ آپ کا رزق بڑھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ آپ نے نہیں سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے دے گا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ آپ کے رزق کو بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رحمتیں برکتیں نازل فرمائے گا۔ قرآن کے اندر 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ استغفار جو انسان اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انسان کو مال دیتا ہے، بیٹے دیتا ہے، آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، اس بندے کے لیے نہریں اور باغات پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اتنے سارے فائدے ہیں استغفار کے۔ استغفار اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور اللہ کے نبی کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ ان کے نامہ مال میں کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔ جو بھی انسان اس وظیفے کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایبنڈنٹ بلیسنگز بھیجتا ہے اپنی، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، غیب سے مدد کرتا ہے۔ تو یہ 2 وظیفے اگر آپس میں آپ ملا کر پڑھیں تو ان کے بے شمار فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہیں یہ وظیفے، اور یہ وظیفے انسان کو ہر مشکل سے رستہ نکال کر دیتے ہیں، اس رستے پر لے کر جاتے ہیں جس رستے پر خیر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس دین کو سمجھنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اس بابرکت مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سارا درود اور بہت ساری
इस्तगफार करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।